اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 10th, subject history. اور جو ہمارا آج ٹاپک ہے بیٹا اسٹیٹ بلڈنگ پالیسی. اسٹیٹ بلڈنگ پالیسی جو چیپٹر نمبر 6 ہے ہمارا ماڈرنائزیشن آف ایرسٹوائل جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. تو اس کا ہم آج ایک اور ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 10th کے لیے. In this determination to keep Jammu and Kashmir self-sufficient, autonomous and financially independent, Sheikh Mohammed Abdullah rarely accepted funds from Government of India. However, there came a shift from previous stand during Bakshi Ram 1953-1963 as his economic vision was different from that of SM عبداللہ. جیسا ہم بیٹا جانتے ہیں شیخ محمد عبداللہ جو تھا لیڈر، جب اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، جب ہندوستان کی سرکار کو یہ لگا ہے کہ یہ کانسپریسی چلا رہا ہے ہمارے خلاف، تو اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو اس وقت جو انہوں نے یہاں پر بخشی غلام محمد کو یہاں پر پرائم منسٹر بنایا ہے، تو اس وقت جو ہماری اسٹیٹ بلڈنگ کی حالت کیا تھی. جس طرح ہم جانتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ کے لیڈرز، خاص کر شیخ محمد عبداللہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ایسے فنڈز گورنمنٹ آف انڈیا سے حاصل کریں جو زیادہ نہ ہو. ایز اکنامک ویژن جو اس کا اقتصادی نظریہ تھا وہ بخشی غلام محمد کے دوری حکومت میں جو گزرا ہے شیخ محمد عبداللہ کا بالکل ہٹ کے تھا. جیسے ہمیں پتہ ہے 11 سال شیخ محمد عبداللہ جیل میں رہا ہے، ہندوستان کی سرکار نے اس کو جیل میں رکھا ہے. تو SM عبداللہ جو تھا اس کا جو اقتصادی نظریہ تھا وہ تھوڑا ہٹ کے تھا بخشی سے. He viewed economic integration with India necessary to promote the overall aim of Naya Kashmir Manifesto. اس نے ہندوستان کو ایک ایسا منشور دیا ہے کہ نیا کشمیر. تو بخشی غلام محمد in order to go forward with the modernizing agenda sought financial aid from Government of India. بخشی غلام محمد نے یہ ایجنڈا، یہ پلان آگے لے جانے کے لیے JNK کو جدید طرز کی ریاست بنانے کے لیے ہندوستان کو فائنینشیل مدد مانگی. Does the government of India provide Jammu and Kashmir with loans to implement its state building policy? تو ہندوستان کی سرکار نے قرضہ مختلف طریقوں سے دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو جس طرح سے اسٹیٹ بلڈنگ پالیسی پھر سے اسٹیٹ ریاست کا بدلاؤ بن جائے گی اسٹیٹ. In order to create economic betterment for peasant workers and artisans, Bakshi Ghulam Ahmad was able to fulfill a number of development policies which were initially started under Sheikh Mohammed Abdullah. تو بہت ساری ایسے منصوبے رکھے گئے ہیں کہ جو ورکرز کے یا پیزنٹس کے یا آرٹسنز ان لوگوں کے کہتے ہیں جو کسی کام میں کوئی ہنر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو مثلا اشلاغ تل کوئی یہاں پر ایسا کام کرتا ہے، لکڑی کے مختلف شکلیں بناتی ہے، تو وہ ہینڈ کرافٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس چیز کو ان چیزوں کو یا مختلف جو ہمارے یہاں ہمارے کشمیر میں کام تھے اس وقت، تو ان کو لون قرضہ دینے کے لیے، بیٹرمنٹ آف نیا کشمیر بنانے کے لیے انہوں نے لونز دیے ہیں.
Does the state entered which were initially started under Sheikh Mujib, पहले start की गई हुई है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में. Thus the state entered in a age of large scale modernization including agriculture reforms, industrial development, infrastructural growth, tourism and increased development opportunities, introduction of modern irrigation techniques like lift irrigation, applications of fertilizers and popularization of China paddy with greater yielding capacity, further modernizing the state agriculture. Additionally, two important production programs, community development program CDP and NTC agriculture development program IADP were also initiated during the period of Bakshi Ghulam Ahmad. जैसे हम बेटा जानते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक नज़रिया था, बख्शी गुलाम मोहम्मद का दूसरा नज़रिया था. जदीद तर्ज के हिंद रियासत को बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे टूरिज़्म सयाहत जिसको हम कहते हैं, उस हवाले से यहाँ पर ऐसे इक़दामात उठाए गए हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा मौके मिल सके हैं तो इसमें रोज़गार कमाने के लिए. तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स की गई है जिसमें लिफ्ट इरिगेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, पॉपुलराइजेशन ऑफ चाइना पैडी विथ इम्पोर्टेंट ग्रेटर यील्डिंग कैपेसिटी, फर्दर मॉडर्नाइज स्टेट एग्रीकल्चर हवाले से यहाँ पर इरिगेशन को इस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस, मतलब फर्टिलाइजर्स को किस फर्टिलाइज़र कैसे होना चाहिए या चाइना पैडा यील्डिंग जो था उसके हवाले से किस तरह से यहाँ पर मॉडर्नाइज्ड हमारा एग्रीकल्चर किया जाए. एडिशनली टू इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, दो यहाँ पर अलावा प्रोग्राम किए गए हैं यहाँ पर शुरू. कौन कौन से? एक प्रोग्राम का नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP. कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी में सारे के सारे लोग आते हैं, ठीक है. कम्युनिटी जिसमें समाज का हर शख्स, हर तबका आ जाएगा, तो उसकी तरक्की के लिए एक मंसूबा किया गया है. इंटेंसिव दूसरा जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP जिसको कहते हैं, एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर के हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें नई चीज़ें, मतलब ज़राअत के वाबस्ता जो लोग थे उनको ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्निक्स दी जाएगी कि जिस तरह से वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाले. तो ये शुरू स्टार्ट किए गए किसके दौर में? बख्शी गुलाम अहमद के दौर में. दैट्स ऑल अबाउट ऑफ माई क्लास. थैंक यू.